اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے آنچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے، اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں یعنی بڑے لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، اور یہ بات ہمارے لیے ٹھہرنے کا مقام ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ اس وقت میں جب کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے اور بنی اسرائیل کو بھی پیغام یاد دلا کے انہیں ان کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے، فرعون کی طرف تو بھیجے گئے تھے اسی لیے کہ اسے ایمان کی دعوت دیں، تو اب اس موقع پر بنی اسرائیل میں سے چند لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اس مہم کے اندر، اور وہ کون تھے؟ وہ قوم میں سے نکلے ہوئے چند نوجوان تھے۔ اللہ نے کہا کہ چند نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا، ذریہ کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، تو یہ بات یہ کہ ماں اور باپوں اور قوم کے سرکشیدہ لوگوں کو یہ توفیق نصیب نہ ہوئی، ان پہ مصلحت پرستی اور دنیاوی اغراض جو ہیں وہ چھا گئیں، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا گویا اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا ہے، اور یہ جو ہمارے لڑکے یہ نوجوان جو اس راستے پہ چل رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کے مقابلے پر آ گئے، یہ ہمیں بھی مصیبت میں ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کا ساتھ دینے یا ان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں کون لوگ تھے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بنی اسرائیل مسلمان تھے، ان کا معاملہ اسی اعتبار سے، مگر رسول کا ساتھ دینا اور اس کے یعنی جابر اور حاکم کے مقابلے پر کھڑا ہونا اور اسے للکارنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کی جرت کن لوگوں نے کی؟ نوجوانوں نے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ نوجوان ہی اپنے اندر وہ صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے اندر وہ استطاعت اللہ نے رکھی ہے، ان کے اندر وہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے، ان کے اندر وہ طاقت ان کے اللہ نے رکھی ہے، وہ جذبات رکھے ہیں کہ وہ فیصلہ کرنے میں ایسی مصلحت پرستی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ جس بات کو سمجھ لیں اور جس چیز کو جو چیز ان کے لیے ہدف بن جائے تو اس کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں، چاہے وہ صحیح بات ہو یا غلط بات ہو۔ یعنی معاملہ آپ ہمارے سامنے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کوئی تحریک اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس میں نوجوانوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ وہ نوجوان چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کا اپنا ایک کردار ہے اور وہ اس کا تحریک کو کامیاب بنانے میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے افراد بھی کون ہیں؟ یہ بات بھی آپ کی پاس ہر مرتبہ آتی ہے کہ آپ اگر جائزہ لیں سیرت کا تو آپ ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اکثر لوگ جو ہیں وہ نوجوان ہیں، جوان بھی نہیں، نوجوان ہیں، یعنی 20 سال سے کم عمر کے لوگ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، یہ سب کون ہیں؟ یہ ان کی عمریں 20 سال سے کم ہیں، نوجوان، ان کی بات ہے یہ۔ اور 20 اور 30 کے درمیان دیکھ لیں تو عبد الرحمن بن عوف، بلال اور صہیب یہ آپ کو نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عبیدہ بن جرہ، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، یہ سب کون؟ بڑے بڑے نام ہیں یہ، جنہوں نے تحریک اسلامی کے اندر جو کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ دیکھ لیں ان کی عمریں کیا ہیں۔ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی گویا آپ کے ہم عمر نہیں ہیں، آپ سے 2 سال چھوٹے، 38 سال کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے آپ 40 سال کے ہیں، آپ بھی کوئی بوڑھے آدمی، جوان آدمی اس وقت، گویا اپنی پورے جوانی پر عروج پر ہوتا ہے وہ۔ اللہ نے اسے کہا بلغ 40 سنہ، کہ جب وہ 40 سال کو پہنچتا ہے تو اپنی پوری جوانی کو ہوتا ہے، اور باقی جو آپ سے چھوٹے، اور صرف ایک آدمی کا نام آتا ہے اس وقت میں، عبیدہ بن حارث مطلبی، جو آپ سے عمریں بڑے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ چیز ہمارے سامنے، اور آج بھی آپ دیکھیں تو یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہے کہ تحریکوں کو لے کے کھڑے ہونے والے اور معاشرے میں کوئی نتیجہ برآمد کرنے والے لوگوں میں نوجوانوں کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہی وجہ ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو، یعنی جو انہوں نے ایک جسے کہا جائے کہ انقلاب کے حوالے سے اور اسلام کے ہیرو کے حوالے سے، اس میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اعتبار سے نوجوانوں کو کس طرح مخاطب کیا،
اور کیسے ہوگا کہیے کہ انہوں نے ان کے اندر ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں محبت مجھے ان زبانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، یعنی یہ اپنے اس اعتبار سے انہیں گویا اکسانا، انہیں اس طرح متوجہ کرنا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد۔ آج باطل یہ سمجھتا ہے کہ نوجوانوں کو چاہے مرد ہوں یا خواتین، انہیں اس طرح سے ان کی خودی کو جو ہے ختم کر دیا جائے، انہیں ایسے کاموں کے اندر، بے حیائی کے اندر، فحاشی کے اندر اور دنیا پرستی کے اندر پھنسا دیا جائے، ان کے اہداف جو ہیں جو اسلام ان کے لیے بلند اہداف رکھتا ہے ان سے ہٹا کر اور انہیں دنیا پرستی میں لگا کر اور نفس پرستی کے اندر لگا کر اور دیگر ایسے کاموں میں لگا کر اصل کام سے پھیر دیا جائے۔ اور وہ وہاں وہی بات بتا رہے ہیں کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، وہی جمع ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ یعنی یہ گویا کس طرح سے وہ اپنے پیغام کو ان تک منتقل کرتے اور وہ شاہین کا گویا خطاب دیتے اور وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھتے۔ میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، میرے قافلے میں لگا دے اسے، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ آؤ یہ جوانیاں اگر ان کا کوئی مقام بنتا ہے، اگر ان کی کوئی قیمت بنتی ہے، اگر یہ اپنا صحیح حق ادا کرتے ہیں تو اس تحریک میں جو اسلام کی تحریک ہے، اسلام کی تحریک، آج بھی نوجوان مرد و خواتین یہ اس انقلاب اسلامی کا ہراول دستہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور باطل کو انہی سے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اسی لیے اس نے انہیں اپنا ہدف بنا رکھا ہے۔ یہ جتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں اور یہ نوجوان بیٹھے ہیں انہیں اس بات کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ آپ یاد کیجئے وہ بات، وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 باتوں کا جواب دیے بغیر قدم نہیں ہٹیں گے اللہ کے سامنے سے۔ تو اللہ نے عمر کا معاملہ الگ رکھا، اور یہ بھی اس میں سوال آتا ہے حدیث میں، جوانی کہاں لگائی ہے، جوانی کہاں پرانی کی ہے؟ تو جوانی ایک ایسا وقت، ایک ایسا موقع کہ اسے اس کے اصل کام میں لگایا جائے، نہ کہ جب آدمی کسی کام کے لائق نہ رہے اور اس وقت وہ کہے کہ ہاں اب میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہی کام ہے جو پہلے وقت میں بہترین وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو دنیا میں کوئی کام کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو اس قصے میں ہمارے سامنے نمایاں کر کے بتا دیا ہے کہ آؤ جیسے انبیاء کا ساتھ دیا تھا تو اب اسی طرح انبیاء کی یہ تحریک ہے، انقلاب اسلامی، اللہ کے دین کی اقامت، یہ وہی کام ہے جو انبیاء نے کیا ہے، اور وہی کام آج اس امت کے سپرد ہے، اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آنا، اب کوئی رسول نہیں آنا ہے۔ لہذا اقامت دین کی تحریک کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنا اور اس راستے کے اندر اپنی صلاحیتوں کو لگانا اور اس ذمہ داری کو، اس کام کو اپنا ہدف قرار دینا، یہی وہ کام ہے جو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو سرفراز کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔